اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو طریقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور قیامت کے پہلے یہ دو ٹائپ کے لوگ آئیں گے، ابھی میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، وہ بعد کے دور میں آئیں گے۔ نمبر 1 قوم معہم سیات کاظناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے۔ اس کو ایک مثال بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، گائے کی دم کی طرح کوڑا کا مطلب صرف کوڑا نہیں ہے، یعنی پاور ہوگا، اقتدار ہوگا، کرسی ہوگی اور کرسی کا ناجائز فائدہ ہوگا۔ آج اسی بھارت کی سرزمین پر ہلدوانی کی ایک بستی کو تباہ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، تقریباً 50,000 لوگوں کو بے گھر کرنے کی پوری سازش رچی جا چکی ہے، اور ہم اور آپ صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ اس کے خلاف ہم کوئی قانونی کارروائی کر سکیں، کیونکہ قانون کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی جا چکی ہے۔ 50,000 لوگوں کو پل بھر میں بے گھر کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی، اور یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی ہے۔ اور قیامت کے نشان حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے سامنے قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، ہم لوگ آپس میں قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، قیامت پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، آپ بھی تو بدھوار کے دن جب آپ کے ہارٹ کی بندی ہوتی ہے، آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے، گلیوں میں بیٹھ کر کے، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے بھی ڈسکشن کرتے ہیں، مگر آپ کی ڈسکشن کا، آپ کی گفتگو کا ٹاپک ہوتا ہے پالیٹکس۔ آپ کبھی پالیٹکس پر بات کر رہے ہیں، کبھی ظلموں پر بات کر رہے ہیں، کبھی دنیا کی چیزوں پر بات کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو اور ہمارا ڈسکشن کبھی قیامت کے اوپر نہیں ہوتا، کبھی آخرت کے اوپر نہیں ہوتا، کبھی انجام کے اوپر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں تو قیامت کے اوپر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی آئے، آپ نے پوچھا ما تذاکرون، تم کس بات پر بحث کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، ہم قیامت کے اوپر بات کر رہے ہیں، چرچا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ 10 نشانیاں۔ نمبر 1 الدخان، قیامت کے پہلے دھواں آئے گا، آسمان سے دھواں آئے گا، اور جب وہ دھواں آئے گا تو دوسری حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے اہل ایمان ہوں گے ان کو تو زکام محسوس ہوگا، وہ دھواں ان کا کچھ خاص کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور جتنے کافر ہوں گے، جتنے مشرک ہوں گے، جتنے اللہ کے نافرمان ہوں گے، اس دھوئیں کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی۔ اچھا یہاں ایک بات اور نوٹ کریں کہ قیامت کی یہ جو 10 نشانیاں ہیں، ان کا سیکوینس کیا ہے، ان کا آرڈر کیا ہے، یہ کس ترتیب سے آئے گی، اس کا کسی حدیث میں الیخ نہیں، ذکر نہیں۔ ان کی ترتیب کنفرم نہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز آگے آئے، کوئی چیز پیچھے آئے، مگر آئیں گی یہ 10۔ تو پہلی نشانی آپ نے کیا بیان فرمائی کہ دھواں ہے۔ دوسری نشانی دجال، دجال آئے گا۔ اب یہ دجال کون ہوگا؟ دجال خود ایک ایسی نشانی ہے جس پر الگ سے ایک تقریر ہو سکتی ہے۔ بس دجال کے بارے میں آپ اتنا سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک دنیا میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا اتنا بڑا دجال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دجال کو اتنا پاور دے گا کہ اس کے پاس اس کی اپنی ایک جنت ہوگی جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کے پاس اپنی ایک جہنم ہوگی جو حقیقت میں جنت ہوگی۔
اور دجال کی نشانی اللہ کی نبی نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا ان ربکم لیس بأعور، او لوگو دجال اپنے آپ کو تمہارا رب کہے گا، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. کان کھول کر کے سن لو، دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، ایک آنکھ ہوگی اور ایک آنکھ پر ایسا لگا ہوگا کسی نے ہاتھ پھیر دیا. ایک آنکھ کا کانا ہوگا دجال. اور ظاہر ہے ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو دجال کی بہت بڑی نشانی ہوگی کہ وہ کانا. اور دجال انسان ہوگا، نوجوان ہوگا، بھاری بھرکم ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد العزیٰ ابن قطن نام کا ایک آدمی ہے، دجال دکھنے میں اس کے جیسا ہوگا. اور دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. دنیا کے ہر علاقے میں جائے گا، مکہ اور مدینہ میں انٹری نہیں کر پائے گا. مکہ اور مدینہ کی سرحدوں پر اللہ کے فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے تو دجال کو اندر داخل نہیں ہوگا. اور دجال کے دور میں جو لوگ اس کے اوپر اس کو مان لیں گے، اس کو صحیح مان لیں گے، یہ پہچان ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے لوہا جب بھٹی میں جاتا ہے تو اس کا میل کچیل نکل جاتا ہے، زمین کے اندر کون کون منافق ہے، کون کون مشرک ہے، دجال کے ذریعے یہ کلیئر ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال یہ بھی قیامت کی بہت ہے. اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی، زمین کے اندر سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک جانور نکلے گا. ہوگا جو جانور میں کوئی انسان سے انسان کے انداز میں بات چیت کرے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا. قیامت کی چوتھی بڑی نشانی، سورج قیامت کے دن سورج پورب سے نہیں پچھم سے نکلے گا. یعنی یہ بالکل لاسٹ نشانی ہوگی قیامت کی. جب سورج مغرب میں یعنی پچھم سے نکلے گا تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ جائے گی. اور اس کے بعد کوئی توبہ کر لے، کوئی ایمان لے آئے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ آخری چانس ہوگا جس دن سورج پچھم سے نکل گیا اس دن توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے. وَنُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم، اور قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں نازل ہوں گے. وہ درشت میں اتریں گے فجر کے وقت، دو زرد رنگ کے کپڑوں میں اتریں گے. ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جبکہ بال میں کوئی پانی بھی نہیں لگا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا اور وہ دنیا میں صلیب کو توڑیں گے، کراس کو توڑیں گے. ابھی کرسمس کا تہوار آتا ہے، ظاہر ہے کہ کرسمس کا تہوار ہمارے عیسائی بھائی مناتے ہیں، ان کا تہوار. عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر کے اپنی جان دے دی، گویا اللہ کے بیٹے نے اپنی جان دے دی اور سارے انسانوں کے پاپ اپنے سر پر لے لیے. یہ عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے ان کا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور اس وجہ سے کسی کو یہ شک ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. آدم کی پیدائش میں نہ تو مرد کا ہوئے نہ عورت کا ہوئے، وہ تو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئے. حضرت حوا پیدا ہوئی، ان کو حضرت آدم کہ جسم سے پیدا کیا گیا، ان کی پیدائش میں کسی عورت کا کوئی رول نہیں تھا. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں.
اور ان کو سولی دینے کی کوشش کی گئی، مگر سولی دینے والوں نے ان کی جگہ کسی اور کو سولی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دجال کو قتل فَيَقْتُلُ الصَّلِيبَ، آپ صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، آپ سور کو قتل کریں گے، دنیا سے سور کا خاتمہ کر دیں گے، وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، اور یہودیوں کو اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اسلام کی دعوت دیں گے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ وہ جزیہ کا کانسیپٹ ختم کر دیں گے۔ اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر اسلامی عدالت کے اندر کوئی عیسائی رہتا ہے، اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، وہ جزیہ نام ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس دے کر کے رہے گا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرو۔ مگر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، مسجد کا امام جو اس امت کا ہوگا وہ کہے گا کہ عیسیٰ آپ آگے بڑھیے، آپ امامت کرائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں میں تمہاری امامت نہیں کرا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ اس امت کا مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، اللہ کے آخری نبی کی شریعت کی پیروی۔ اور تقریباً 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا اور وہ اللہ کو پیارے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی یہ 5ویں نشانی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور 2 خطرناک قومیں جو ایک ڈیم کے ایک دیوار کے اندر قید ہیں۔ جب ذوالقرنین نے ان کو قید کر دیا ہے اور وہ روزانہ اس دیوار کو، اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قیامت کے پہلے اس جو ہماری عقل سے اور ہماری نظر سے چھپی ہوئی چیز، ہماری عقل جہاں تک نہ پہنچے اس کو کہا جاتا ہے غیب۔ ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کسی دھرتی پر کسی دنیا میں کہیں ہے اور قیامت کے پہلے آئیں گے، بس یہ ایمان ہے۔ اس کو ہم لاجک اور عقل اور منطق کے ترازو پر تولنے کی کوشش کریں۔ تو یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہ بددعا کریں گے اس کے لیے، یاجوج اور ماجوج۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دے گا، کیڑوں کا عذاب آئے گا اور پورے یاجوج اور ماجوج اچانک سے مر جائیں گے اور اس قدر بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو آسمان سے بارش ہوگی جو ان کی پوری ڈیڈ باڈی کو بہا کے لے کے چلے گی۔ تو یہ قیامت کی 6ٹھی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا قیامت کے پہلے۔ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، ایک تو پورب کی دشا میں زمین کو دھسا دیا جائے گا، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، ایک پچھم کی دشا میں دھسا دیا جائے گا، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، اور جزیرۃ العرب کے اندر، عرب کے اندر بھی کہیں پر ایک جگہ زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی قیامت کی 9 نشانی، اور آخری نشانی قیامت کی بڑی نشانی، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَطْرُدُ النَّاسَ
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. اور قیامت کی آخری نشانی اللہ کے نبی نے جو اس حدیث میں بیان فرمائی کہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور جو لوگوں کو ہاتھ کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی. ایک آگ نکلے گی اور اس آگ کے سہارے لوگ میدان محشر کی طرف بڑھیں گے. یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. یہ تو ہو گئی قیامت کی بڑی نشانی جو بالکل لاسٹ میں ہوگی. اب قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں. اس میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ہو چکی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کچھ ایسی ہیں جو آنے والے دور میں آئیں. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی اللہ کے پیارے نبی کا دنیا میں آنا. جب اللہ کے پیارے نبی دنیا میں آ گئے تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ اس تو آنا وسات کہاتین, مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, جڑی ہوئی ہیں. میں اور قیامت بھی اٹیچ ہیں. میرے دنیا میں آنے کے بعد اب قیامت جلدی آئے گی. تو اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا اور آپ کا تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ مشرکین نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی اور 14ویں کا پورا چاند تھا وہ 2 ٹکڑے ہو کر کے نظر آیا. ایک پہاڑ کے ایک سائڈ میں نظر آیا, ایک پہاڑ کے دوسرے سائڈ میں نظر آیا. یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ بھی قیامت کی. اور آگے بڑھیے. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی اللہ کے نبی کی وفات اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا, آپ کا انتقال ہونا. غزوہ تبوک کا موقع تھا. حضرت عوف ابن مالک کہتے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعہ, اے عوف ابن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو تم گن لو, شمار کر لو. یہ 6 چیزیں قیامت کے پہلے ضرور آئیں گی. موتی, قیامت کی 6 نشانیاں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی. اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میری موت ہو جائے گی, میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میرا انتقال ہو جائے گا. آپ کی عمر جب 63 برس کی ہو گئی, آپ نے اپنی زندگی کا حج بھی کر لیا اور حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا, اس حج کے سفر کے دوران بھی آپ کو یہ سگنل مل چکا تھا, یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب آپ کی وفات کا ٹائم قریب ہے. اس لیے آپ بار بار لوگوں سے کہہ رہے تھے او لوگوں خذوا عنی مناسککم, تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہارے نبی سے ملاقات نہ ہو. اپنی وفات کے پہلے جب معاذ ابن جبل کو آپ یمن بھیج رہے تھے, معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور اللہ کے نبی اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی حضرت معاذ ابن جبل کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے, کچھ سمجھا رہے تھے. سمجھاتے سمجھاتے آپ نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم آئندہ سال مدینہ میں آؤ تو تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے. ہو سکتا ہے لعلک تمر بمسجدی وقبری, ہو سکتا ہے کہ جب تم یہاں سے گزرو تو نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ, تمہیں نبی کی قبر کو دیکھنا پڑے, تمہیں نبی کی قبر کے پاس سے گزرنا پڑے. حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے بھی رونے لگتا ہے. معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے, زارو قدار رونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مدینہ کی طرف آپ نے اپنا چہرہ گھما کر کے فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ رونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے معاذ اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر لو, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. کل قیامت کے دن جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوں گے وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوں گے. وہ کسی بھی دور میں ہو اور کہیں کے بھی ہوں, مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے متقی لوگ ہوں گے.
اور 12 ربیع الاول کی تاریخ جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، سن 11 ہجری اور 12 ربیع الاول کی تاریخ، حج کرنے کے بعد آپ آئے، سفر کے مہینے میں لاسٹ میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی 28 یا 29 سفر کو، اور اس کے بعد مشکل سے 12 یا 13 دن اللہ کے نبی باحیات رہے، اور اس کے بعد آپ کا انتقال۔ تو اللہ کے نبی کی وفات اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی قیامت کی بہت اہم نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وفتح بیت المقدس، بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اس کا فتح ہو جانا بھی قیامت کی ایک بہت اہم نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور وہاں مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ بیت المقدس کی جو متولی تھے، جو اس کی نگرانی کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے کمانڈر سے کہا کہ ہم اس کی چابی تمہارے امیر المومنین کو دیں گے، ہم تمہارے خلیفہ کو دیں گے۔ حضرت عمر مدینہ سے چل کر کے ملک شام آتے ہیں، فلسطین آتے ہیں، اور بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کی جاتی ہیں، اور اللہ کے اس گھر میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زمانے کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی جو حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی۔ وَمُوتَانٌ یاخذ فیکم کقعاص الغنم، اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بیماری آئے گی، ایک موت آئے گی جو جانوروں کے اندر، بکری بکرے کے اندر جو بیماری آتی ہے اور بڑی تعداد میں جانور مر جاتے ہیں، ویسے ہی انسانوں کے اوپر بھی بہت بڑی آپدہ اور مصیبت آئے گی، جیسے کورونا کے دور ہم نے دیکھا۔ حضرت عمر کے دور میں سن 18 ہجری میں ملک کے شام کے گاؤں امواس میں طاعون کی بیماری پھوٹی تھی، اور ہزاروں لوگ اس بیماری کا شکار بنے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اس بیماری میں انتقال ان کا ہوا تھا، جس میں بڑا اہم نام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، اور بھی بہت سارے صحابہ کا ہے جو اسی دور میں ان کا انتقال ہے۔ تو یہ طاعون امواس جس میں ہزاروں صحابہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا، یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، اور اے عوف ابن مالک، قیامت کی چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ بہت بڑا ایک فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی، اور عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس گھر میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ یہ کون سا فتنہ تھا؟ یہ صحابہ کے درمیان اختلاف کا فتنہ تھا۔ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد حضرت علی کا دور آیا، پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑائی ہوئی اور جنگیں ہوئیں، اور بہت سارے صحابہ ان جنگوں میں قتل ہوئے۔ یہ وہ فتنہ تھا جس فتنے کی طرف اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے، یہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، مال بہت زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس، یہاں تک کہ ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا پھر بھی وہ ناراض رہے گا، یعنی مال کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا جس میں مال بہت زیادہ ہو گیا، خوشحالی بہت تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ہدرۃ بینکم وبین بنی الاصفر، پھر ایک صلح ہوگی تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان، وہ بہت بڑی فوج لے کر کے تمہارے پاس آئیں گے، لیکن پھر آپس میں صلح ہو جائے گی۔ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح کا ہونا یہ بھی قیامت کی ایک بہت اہم نشانی ہوگی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے قیامت کی 6 بڑی بڑی نشانیاں بیان کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ دنیا سے علماء ختم ہونے لگیں گے، جہالت پھیلنے لگے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور علماء کا مقام جاہلوں کو دیا جانے لگے گا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کورونا کے دور میں کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے گئے، اور ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور اب حالات یہ ہیں کہ علماء کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو قرآن کی آیتیں پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، جن کو نبی کی حدیثیں پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، جنہوں نے اساتذہ سے کبھی علم حاصل نہیں کیا۔ ہاں ان کے نام بڑے بڑے، ان کے ظاہری ٹپ ٹاپ بہت بڑے بڑے ہیں، ان کا اسٹیج بڑا شاندار ہے، ان کا لباس بڑا شاندار ہے، ان کی باتوں میں حدیثوں کے نمبر اور قرآن کی آیتوں کے نمبر بہت موجود ہیں، مگر علم کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ایسے لوگ آج علماء کی جگہ پر آ گئے تو ہم نے نتیجہ دیکھا کہ وہ ایسی ایسی چیزوں کو حرام کہہ رہے ہیں جو شریعت میں حلال ہے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کو حلال کہہ رہے ہیں جو شریعت میں حرام ہے۔ آپ کے بنگال میں ہمارے پاس سب خبریں آتی ہیں۔ علماء کا مقام اگر آپ نے دوسرے لوگوں کو دیا میرے بھائیوں، تو یہ آپ علماء کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ ظلم۔ بڑے بڑے علماء سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، مہلت مانگتے ہیں۔ کیا 4 کتابیں پڑھ لی، 4 لائن پڑھ لی، قرآن کی آیت پڑھنے کی تمیز نہیں، اور اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے کوسچن آنسر سیشن ہینڈل کر رہا ہے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ اور آپ کی اسی بنگال کے ایک صاحب کا ویڈیو مجھے کسی نے بتایا، مجھے بنگلہ تھوڑی بہت تو آنے لگی آپ کے پاس آتے آپ۔ ایک بنگالی مقرر اسپیکر تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ کافر ہے۔ کوئی عالم تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ ہم پردے کی اہمیت پر تقریر کرتے ہیں، بے پردگی کے نقصان بتاتے ہیں، مگر کیا آج تک آپ نے کبھی کسی عالم کو سنا کہ اس نے کہا کہ جو عورت پردہ نہ کرے وہ کافر ہو جاتی ہے؟ صاف صاف کہا کہ کافر ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کے نکاح میں ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور شوہر کے ساتھ اگر تعلق بنا رہی ہے تو وہ ناجائز تعلق ہے۔ میرے بھائیو، علماء کا مقام جاہلوں کو قیامت کی نشانی۔ علماء کی قدر کرو۔ آج کتنے علماء ہیں، ابھی کل میں مہاراشٹر سے آ رہا ہوں، مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے اکولا، وہاں کی ایک مسجد کے لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا ہماری مسجد کے لیے کوئی امام دے دو، ہم 15,000 تنخواہ دینے کو تیار ہیں، کوئی عالم نہیں مل رہا ہے ہم کو۔ ہم نے اپنے علماء پر ظلم کیا ہے، ہم اپنے فضول خرچوں پر کنٹرول نہیں کر پائے، مگر علماء کو ہم نے کھول کے آنسو رلائے ہیں۔ ان کو بچوں کی بیماریوں کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنی پڑے، ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے، اور ہمارے یہاں شادیوں میں کروڑوں کے کھانے فضول پھینکے جائیں، یہ ہماری علماء کی قدر ہے۔ حالات یہ ہے کہ کورونا کے دور کے بعد بہت سارے علماء نے جو مسجدوں کے امام تھے، مسجدوں کے خطیب تھے، انہوں نے دونوں کان پکڑ لیا کہ اب ہمیں یہ بھیک نہیں مانگنا ہے۔ انہوں نے بزنس کرنا شروع کر دیا، بیاپار کرنا شروع کر دیا کہ ہم ٹھیلا چلا لیں گے، ہم اولا چلا لیں گے، ہم رکشہ چلا لیں گے، ٹوٹو چلا لیں گے، مگر اب مسجد کے امام ہم نہیں بنیں گے۔ آج امام نہیں مل رہے مسجد میں۔ آپ نے علماء کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ بات ہمیں اور آپ کو ماننی چاہیے، جس کا نتیجہ ہے کیا جاہل ہمارے سر پہ چڑھ کر کے فتویٰ دے رہا ہے۔ حتی اذا لم یبق عالما، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا ادھیش بنا لیں گے، اپنا مکھیا بنا لیں گے، اور جاہل فتویٰ دیں گے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، انجینئر علی مرزا کو بھی سنتے ہوں گے، کہتے ہیں صاحب انجینئر علی مرزا کے اندر کیا برائی ہے، وہ تو حدیثوں کا نمبر بتا رہا ہے، حوالے دے رہا ہے۔ ارے بے غیرت، تیری ماں کو کوئی گالی دے، وہ باتیں بڑی اچھی اچھی کرے، لیکن تیری ماں کو کوئی گالی دے تو برداشت کرے گا؟ یہی انجینئر علی مرزا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گھنا انہیں اعتراض کرتا ہے، کہتا انہوں نے دین کو بدل ڈالا، ان کو منافق تک کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو ان سے جنگ کرتا، اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو ان سے جنگ کرتا۔
ایسے آدمی کو جو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے، جو اپنی من مرضی کے فتوے دے رہا ہے، اس کو ہمارا نوجوان آج اپنا ہیرو بنا رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اس کو یوٹیوب پر سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب علماء ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور جاہل فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ۔ تو قیامت کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ علماء کا درجہ دوسروں کو دیا جائے گا، چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو جس پد کے لائق نہیں ہوگا اس کو وہ پد دیا جائے گا، اس کو وہ عہدہ دیا جائے گا۔ جو محلے میں سب سے بڑا بے ایمان ہوگا، سب سے بڑا کرپٹ ہوگا، اس کو خزانچی بنا دیا جائے گا۔ جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا اس کو متولی بنا دیا جائے گا۔ جو جاہل اور انگوٹھا چھاپ ہوگا اس کو اسکول کا جنرل سیکریٹری بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا بسط الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب امانت نالائق لوگوں کو دے دی جائے، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی جائے، فانتظر الساعۃ، تم قیامت کا انتظار کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ذمہ داری اور عہدہ لوگ اس کو پانے کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں، آپ کلپنا نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے بھائی، عہدہ اور ذمہ داری اگر بڑی اچھی چیز ہوتی تو حضرت عمر راتوں کو بستر چھوڑ کر کے گشت نہ لگا۔ یہ عہدہ، یہ ذمہ داری یا کسی طریقے کا پد، یہ بہت بڑی بھاری چیز ہے، اور لوگ صحابہ اور اسلاف بچتے تھے کہ ذمہ داری اگر ہم لے لیں گے تو ہم کو نبھانا۔ تو قیامت کی ایک نشانی یہ تھی۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا، سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یخون فیہا الامین ویؤتمن فیہا الخائن، بے ایمان کو امانت دار سمجھا جائے گا اور ایماندار کو بے ایمان سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا جانا جائے گا، سچے کو جھوٹا جانا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور قیامت کے پہلے کیسا زمانہ آئے گا کہ انتہائی نالائق آدمی، انتہائی بے وقوف آدمی بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ رویبضہ کون ہوگا جو بڑی بڑی باتیں کرے گا؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، نہایت غیر معقول آدمی ہوگا، بے وقوف آدمی ہوگا، اسٹوپڈ آدمی ہوگا اور نالائق آدمی ہوگا، وہ لوگوں کے بڑے بڑے مسائل میں بات کرے گا۔ ذمہ داری اور پاور نالائق لوگوں کو دیا جائے گا، یہ بھی قیامت ہے۔ ترمذی کی روایت اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوکا ابن لوکائن، آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک انتہائی نالائق آدمی اور انتہائی نچلے درجے کا آدمی لوگوں کا سب سے بڑا سردار نہ بن جائے۔ حالات اپلائی کرتے چلے جائیے، آپ اپنے سماج اور معاشرے کے حالات پر ان حدیثوں کو پڑھیے اور اپلائی کرتے چلے جائیے، مجھے زیادہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کی ایک نشانی آپ نے بے پردگی اور بے حیائی کو بھی قرار دیا۔ معاف کیجئے میرے بھائیوں، آپ کے بنگال میں، آپ کے کلکتہ میں ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں، انسان ماشاءاللہ پوری داڑھی رکھ رہا ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، بہت دیندار ہے، مگر اس کے گھر میں پردہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر تو وہ بے پردگی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث کو سنتے چلے جائیے اور شادی بیاہ کا ماحول اپنی نظروں میں رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو طریقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور قیامت کے پہلے یہ دو ٹائپ کے لوگ آئیں گے، ابھی میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، وہ بعد کے دور میں آئیں گے۔ نمبر 1 قوم معهم سیاط کاظناب البقر یضربون بها الناس،
کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے. اس کو ایک مثال بھی سمجھ سکتے ہیں آپ. گائے کی دم کی طرح کوڑا کا مطلب صرف کوڑا نہیں ہے، یعنی پاور ہوگا، اقتدار ہوگا، کرسی ہوگی اور کرسی کا ناجائز فائدہ ہوگا. آج اسی بھارت کی سرزمین پر ہلدوانی کی ایک بستی کو تباہ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. تقریباً 50,000 لوگوں کو بے گھر کرنے کی پوری سازش رچی جا چکی ہے اور ہم اور آپ صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ اس کے خلاف ہم کوئی قانونی کارروائی کر سکیں، کیونکہ قانون کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی جا چکی ہے. 50,000 لوگوں کو پل بھر میں بے گھر کرنے کی پوری پلاننگ ہو چکی اور یہ تو ابھی شروعات ہے. ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. اللہ کا قانون رہا ہے اللہ کی دھرتی پر. ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. مظلوموں کے آنسو بیکار نہیں جائیں گے، مجبوروں کی آہیں بیکار نہیں جائیں گی، یتیموں کے آنسو بیکار نہیں جائیں گے. پاور کا غلط استعمال کرنے والے کان کھول کر کے سن لیں. فرعون سے زیادہ تو تمہارے پاس پاور نہیں ہے. بڑا پاورفل تھا فرعون، اتنا پاورفل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا. کہتا تھا اے موسیٰ تم مجھ سے بات کرو گے؟ اللہ کا مذاق اڑاتا تھا. اللہ نے فرعون کو پانی میں ڈبا ڈبا کر کے مارا. بڑا پاورفل تھا قارون، بڑی دولت تھی اس کے پاس، زمین میں دھسا کر کے اللہ نے مارا. بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد، قوم سمود. اللہ نے ایسی موت دی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، لوگ اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے. یضربون بها الناس، وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور قیامت کے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے جو کپڑے ہیں اس سے خوبصورت طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کپڑا تو ہے مگر کپڑا پہننے کے باوجود بھی ایک عورت ننگی ہے. وہ لباس بس بظاہر لباس ہے، وہ اس کے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے اس کے جسم کو ایکسپوز کرنے کا کام. آپ نے فرمایا ممیلات مائلات، وہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سر کے اوپر جو ہیئر اسٹائل ہوگا وہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. وہ ایسا جوڑا باندھیں گی، وہ ایسا بال باندھیں گی جو بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوگا. لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحہا، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے آتی ہے. بے حیائی اور بے پردگی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، 15 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، بالغ ہو گئی. خالہ کا لڑکا آپ کے گھر میں آتا ہے، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، ماموں کا لڑکا گھر میں آتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تو میری بیٹی کا بھائی ہے، معاف کیجئے وہ آپ کی بیٹی کا بھائی نہیں ہے. اسلامی نظریے سے نہ خالہ کا لڑکا بھائی ہے، نہ ماموں کا لڑکا بھائی ہے، نہ چاچا کا لڑکا. اگر لڑکی جوان ہو گئی تو وہ غیر محرم ہے، ہم نے چھوٹ دے کے رکھی ہے. وہ ماموں کے لڑکے کے ساتھ، خالہ کے لڑکے کے ساتھ، چاچا کے لڑکے کے ساتھ کبھی بھی جا سکتی ہے. جیجا سالی کو لے کر کے گھما رہا ہے، دیور اپنی بھابھی کو لے کر کے گھما رہا ہے. یہ بے پردگی، یہ بے حیائی بھی میرے پیارے ساتھیوں قیامت کی ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو تم غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا افرأیت الحمو، اے اللہ کے نبی کیا دیور بھی اپنی بھابھی سے تنہائی میں نہیں مل سکتا، اکیلے میں نہیں مل سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی سے اکیلے میں نہیں مل سکتا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے انشاءاللہ.
हमारे यहाँ भाभी को माँ समझा जाता है। माँ समझने से कोई माँ नहीं ना ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके मुल्क का एक कल्चर होता है। इस्लाम की तालीम ये है कि भाभी और देवर के अंदर महरम का रिश्ता नहीं है, गैर महरम है दोनों, लिहाजा एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। खाওয়া দাওয়া আগে চলে আস घर के बाहर आपकी लड़की आपकी औरतें पर्दे में निकल रही है, घर के अंदर की जो बेपर्दगी है उस पर सबसे पहले कंट्रोल। आज हालात ये है, मोबाइल में, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, यूट्यूब ने हमारे बच्चों को टाइम के पहले बालिग बना दिया है। एक दौर था जब ज़िना करना मुश्किल था, बदकारी करना मुश्किल था। आज दुनिया का सबसे आसान काम हो चुका है बदकारी। कल मेरा प्रोग्राम था कोला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 30-30 साल के नौजवान मेरे पास आते हैं, मौलाना साहब हमारी उम्र 30 साल की हो गई, हमारे वालिदैन हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। 30 साल का लड़का हो गया, माँ बाप को शादी करने का होश नहीं है। वो बालिग तो हुआ है 18 साल की उम्र में, वो बालिग तो हुआ है 20 साल की उम्र में, हमने 30 साल तक उसकी शादी नहीं की। मेरे भाइयों, क्या 20 से लेकर के 30 साल तक वो लड़का 5 टाइम की नमाज पढ़ लेगा तो गुनाह से बच जाएगा? नहीं, वो लड़का जब जोर पर गिरने सूखेगा तो गुनाह से बच जाएगा? नहीं, निकाह की जो जरूरत है वो निकाह ही के जरिए पूरी हो सकती है। अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो, ये भी बहुत খারাপ দেখে পাঞ্জাবি নতুন করেছে ওরা গায়ে দেবে এটা নতুন তো शादी ब्याह के रस्म और रिवाज को নতুন চাই कम करो मेरे भाई, कम करो। আমরা ছেড়ে ফেলা বলবো তুমি একটু कौन सी अकल আমি এরকমই যাব পছন্দ করি लड़की की शादी करने के लिए बाप को लोन लेना पड़े बैंक से और कई लाख का लोन लेकर के वो सूद और ब्याज दे करके अपनी लड़की की शादी करे। इतना मजबूर क्यों बना रहे हो लड़कियों के बाप को? शरीयत ने तो लड़की के बाप के ऊपर किसी तरीके का बोझ नहीं रखा है। शादी में एक दूसरे अगर खर्च करना है तो लड़के को करना है, लड़की के बाप के ऊपर कोई खर्च नहीं रखा है, कोई खर्च नहीं। हमारे यहाँ लड़की का बाप दावत देता है कि दावत में हमारे समाज और ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, इस्लाम में लड़की के बाप को कोई दावत करने का আড়াই 3 ঘন্টা লাগে আড়াই 3 ঘন্টা তাহলে আমার বাড়ি যাওয়া যাবে তখন तो ज़िनाकारी भी फैल লম্বা রাস্তা আড়াই 3 ঘন্টা अल्लाह के नबी ने फरमाया वयज़हरु ज़िना, क़यामत के पहले ज़िना बहुत हो जाएगा, हो जाएगा। প্রথম কে ছিল তাহলে बड़े बड़े शहरों का जो हाल है हम बयान नहीं कर सकते। बड़े बड़े शहरों में हर गली और कूचे पर आज ऐसे होटल मौजूद हैं, वहाँ के रजिस्टर आप जाकर के चेक कर ले। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ जाकर के अपनी इज्जतों का सौदा कर रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 लाख मुसलमान लड़कियों ने गैर कौम के लड़कों के साथ भाग करके शादी की है, अपने खानदान से अपने घर से बगावत करके शादी की है और इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो गई। সুন্দরবনে লাগা না और हम साहब हम तो अपना शादी ब्याह में मगन है, करोड़ों की दौलत है हमारे पास, अपनी दौलत को शो ऑफ करने में, दिखाने में मगन। আমার জন্য পান हमारी कौम की बेटियां आज इस्लाम छोड़ के जा रही हैं। আমার জন্য और बेटियों को পিছনে আমার পিছনে আছে काम से दूर करने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। কি কি হলুদ বেলানো দশরা आपके मस्जिद में औरतों का इतना এক মাইলা কেউ বিক্রেতা তাই তো কিন্তু কিনে সাহায্য করে कितने इलाके हैं और बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, 20 টাকা দাও अहले हदीस मस्जिदों पर बहुत सारी जगह पर मैंने देखा औरतों का इंतजाम नहीं। हमें दूसरों से शिकायत नहीं है, हमें उन लोगों से शिकायत नहीं है जिन्होंने अपनी बहनों और बेटियों को बड़ा बाजार की मार्केट में जाने की परमिशन दी है। उन्होंने उनको पार्कों में घूमने की इजाजत दी है, उन्होंने उनको मॉल्स में जाने की इजाजत दी है, मगर हाँ मस्जिदों के दरवाजे अपनी औरतों पर उन्होंने हराम कर दिए हैं ताकि साहब औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती। बहुत बड़ा फितना। हमें उनसे शिकायत नहीं है मेरे पास, हमें शिकायत कि हमारे अहले हदीस मस्जिदों में औरतों का इंतजाम। आज हमारी औरतों को के ज़हन को खराब करने के लिए
موبائل موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، فیس بک موجود ہے، اور اسکول اور کالج کا ماحول ہے. ان تمام چیزوں کے درمیان اپنی بہن بیٹی کو ہم نے قرآن سکھانے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے، نبی کی سیرت بتانے کے لیے ہم نے کیا ارینجمنٹ کیا، ہم نے کیا انتظام کیا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ. کم سے کم جمعہ کے دن جو آدھا گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب، ایک امام صاحب تیاری کر کے ایک ٹاپک پر، ایک وشے پر آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں اس سے ونچت نہ رہیں، اس سے محروم. اپنے اور گھر کی عورتوں کو انیوار روپ سے ضرور ان کو مسجد میں لے کر کے جائیے جمعہ. ارے ٹھیک ہے دوپہر کا کھانا تھوڑا جلدی بن جائے گا، اس میں بہو بھی جائے، ساس بھی جائے، جوان عورتیں بھی جائیں، بوڑھی عورتیں بھی جائیں. عورتوں کو ضرور آپ اس طریقے کے خطبے میں لے کے جائیں، پروگراموں میں لے کے جائیں، جہاں تک پاسبل ہو میرے بھائی ان کو دین کی تعلیم. یہ بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم صرف رونا روئیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہے، طوفان بہت آگے ہے. وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زناکاری بہت زیادہ ہو جائے گی. اور ایک صحیح روایت میں آپ نے فرمایا وَالَّذِي بِنَفْسِي بِيَدِهِ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قوت اس وقت تک تباہ نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ، انسان ایک عورت کے ساتھ پبلک پلیس پر، ساروجنک استھل پر، سڑک پر، لبِ عام، سب کے سامنے ایک عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا. اور اس دور کا سب سے پرہیزگار انسان وہ ہوگا جو کہے گا لَوْ رَأَيْتَهَا وَرَأَىٰ هَٰذَا الْعَيْبَ، کہ کاش تم اس کام کو کہیں دیوار کے پیچھے جا کر کے کرو. جو کہے گا کہ یہ کسی دیوار کے پیچھے جا کر کے کام کرو، پبلک پلیس پر مت کرو، یعنی اس کام سے منع نہیں کرے گا، کہے گا قیامت کی نشانی یہ ہے. آپ نے فرمایا وَيَظْهَرُ الرِّبَا، سود اور پیاج کا بہت زیادہ چلن ہو جائے گا. وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ سود اور پیاج کے کھانے والے کے گھر پہ دعوت نہیں کھاتے. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے محلے میں ایسے آدمی کے گھر دعوت نہیں کھاتے تھے جس کے گھر میں سود اور پیاج کا دھندا ہوتا ہو. آج تو ہر تیسرا آدمی سود اور پیاج کی گندگی میں پڑا ہوا ہے. آج کون کس کے گھر میں دعوت نہیں کھاتے؟ ہمارے دماغ سے نکل گیا کہ یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. چلو جاؤ قرآن کا تیسرا پارہ. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس اور گناہ کو اتنے خطرناک انداز میں نہیں بیان کیا جتنا سود ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. او لوگوں تم سود اور پیاج کا نہیں مت کرو ورنہ اللہ کے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سود کھانا یہ اللہ ওয়াক করাকে প্রচুর সাপোর্ট করতে হবে। হালাত খারাপ আছে। لوگوں کو اور ان کو جب بتاؤ کتنا کے حالات تو جیسے ফোন করো حرام نہیں حرام نہیں کہتے حلال نہیں کہتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت اور سب پر চলে গেলাম হ্যাঁ آپ व्यापार लेकिन आप सूद के जरिए पैसा कमाते. इस्लाम इसको बहुत बड़ा गुनाह करार देता है कि आप किसी को कर्जा दे करके कर्जे पर आप लाभ लें, कर्जे पर आप प्रॉफिट लें. इस्लाम की नजर में ये सूद है और
اللہ کی جائے یاد کرنا تمام لا یقال المرء بنجنا قدرمان قیامت کے پہلے یہ سب دورائے گا کہ انسان کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ایمان کا آپ نے فرمایا حلال طریقے سے فرمایا یا حرام طریقے سے فرمایا والله